نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ مشتقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سلسلے کی یہ پہلی انٹروڈکٹری لیکچر ہے اور یہ لیکچر نمبر ہے 85، یعنی 84 لیکچرز اس سے پہلے ہم اسم اور فعل کی مد میں مکمل کر چکے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں مشتقات کا۔ مشتقات کی تعریف یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو کسی بھی مادے سے کسی قاعدے کے تحت ایک خاص وزن پر بنے۔ اس میں مختلف افعال شامل ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ سارے مشتقات میں آتے ہیں۔ جیسے ماضی معروف ہے، ضربہ ایک خاص وزن ہے اس کا، فعلا۔ اسی طرح سے ماضی مجہول ہے، ضربا۔ مضارع معروف ہے، یضرب۔ مضارع مجہول ہے، یضرب۔ فعل امر ہے، اضرب۔ فعل نہیں ہے، لا تضرب۔ تو اس طرح سے یہ جتنے بھی یہ افعال کی مختلف قسمیں ہیں وہ ایک خاص وزن پر ہوتی ہیں اور ایک خاص قاعدہ اور ایک خاص اصول کے تحت ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ مشتقات میں شامل ہیں، یہ افعال کی کیٹیگری ہے۔ اس طرح سے ایک دوسری کیٹیگری جسے ہم کہتے ہیں جامد یا ماخوذ۔ ایسے الفاظ کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں بنتے بلکہ اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہوتے ہیں، یعنی اہل زبان جس طرح استعمال کر رہے ہیں ان کو بس اسی طرح سے ہم بھی استعمال کریں گے۔ اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، لفظ جو ہے وہ جامد ہے، فکس ہے، کہیں سے ماخوذ نہیں ہے۔ اسماء کی ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، جیسے ثلاثی مجرد میں ایک فعلا کا وزن ہے، فعلا، اس پر آنے والے افعال جو ہیں اس کے جو مصدر ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ذہابہ، یہ فعلا کے وزن پہ ہے، اس سے مصدر بنا ذہابن۔ اس طرح فعلا کے وزن پہ ہے غفرا، اس سے مصدر بنا غفران۔ اب دیکھیں ان دونوں میں کوئی قاعدہ قانونی نہیں ہے، یہ بھی فعلا کے وزن پہ ذہابہ، غفرا بھی فعلا کے وزن پہ ہے، لیکن اس کا مصدر، ذہابہ کا مصدر ہے ذہابن اور غفرا کا مصدر ہے غفران۔ اسی طرح سے طلبہ سے مصدر بنا طلبن، قعدہ سے مصدر بنا قعودن۔ تو اس میں کوئی قاعدہ یا قانون جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ جو عربوں نے بنا دیا اسی کو ہم بھی استعمال کریں گے۔ اشخاص اور دوسری اشیاء کے نام بھی اس میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مادہ ہے میم لام کاف، اس سے ملکن بھی بن رہا ہے اور ملکن بھی بن رہا ہے۔ تو ملک یعنی فرشتہ اور ملک یعنی بادشاہ۔ اسی طرح مادہ جیم میم لام ہے، اس سے جمالن بھی بن رہا ہے اور جملن بھی بن رہا ہے۔ اچھا، یہ تو فعل کا تذکرہ تھا۔ اچھا، اسماء مشتقہ بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھیں کیا ہے۔ ایسے اسماء جو تمام مادوں سے یکساں طریقے پر بنائے جائیں، ان میں کوئی قاعدہ قانون ہوگا، لازمی بات ہے۔ یعنی کسی فعل سے یہ خاص مفہوم دینے والا اسم جس طریقے سے بنتا ہے، تمام مادوں سے ویسا ہی مفہوم دینے والا اسم اسی طریقے پر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے اسماء کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں اس کی،
مشتق کا مطلب ہے پھٹ کر نکلنے والا. اس میں درج ذیل کیٹیگریز جو ہیں وہ شامل ہیں. اسم الفاعل، اسم المفعول، یہ دو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فاعلون کے وزن پہ اور مفعولون کے وزن پہ. اس طرح ثلاثی مزید فی میں ہر ایک کا جو ہے وزن مختلف ہوتا ہے، جو میم پیش سے شروع ہوتا ہے. پھر اس میں آتا ہے اسم ظرف، اسم صفت، اسم تبدیل اور اسم الاعلیٰ. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اسم ظرف سے جو ہے وہ شروع کریں گے. آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.